جی، جی، بات دراصل یہ ہے میں حسن یاری صاحب میں نیا شیعہ ہوا ہوں۔ ہوں، جی، جی، میں نے الحمدللہ مطالعے کیے ہوئے ہیں، میرا تعلق دیوبند سے تھا اور میرا جو والد صاحب ہیں وہ خود مفتی اعظم ہیں۔ جی سر۔ جی، وہ مدرسے کے مفتی ہیں، میں نے کہا کہ میں نے سارے علماء سے ملا ہوں تو آپ سے بھی بات کروں۔ اوکے جناب، آپ شیعہ ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں؟ جی، جی، میں بالکل شیعہ ہو گیا ہوں، اور تقیّی بھی شیعہ ہوں۔ آپ کے والد صاحب کیا ہیں، وہ مفتی ہیں دیوبند کے؟ جی، مدرسے جی، مفتی ہیں مدرسے کس مدرسے میں؟ جی، نام نہیں بتا سکتا میں۔ اوکے اوکے، وہ حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی صاحب، بات؟ دراصل میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی آپ تک پہنچاؤں کہ شیعہ کیسے ہوا دنیا کو بھی پتہ چلے۔ جی بسم اللہ۔ جی، دراصل بات یہ ہے کہ حسن یاری صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہیلو! جی جی، بات کرتے جائیں، ہم سن رہے ہیں، بسم اللہ کریں، خدا آپ کو عزت دے۔ جی، جی، ہاں، جی، میرا تعلق دیوبند سے تھا، میں الحمدللہ ابھی شیعہ ہوا ہوں، میں نے شیعہ تفاسیر پڑھی ہیں، شیعہ کتب پڑھی ہوئے، شیعہ حدیث کی کتنی کتابیں بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی۔ ہوں، جی، اور دراصل بات یہ ہے کہ میں جناب زہرا کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ، خدا آپ کو اور عزت دے۔ جی، جی، اور بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ خود کے نمبر سے نکالنے کی میرا دوست ہے شیعہ، ہوں، جی، میں نے ان کے نمبر سے میں نے کہا آپ سے کچھ باتیں کر لوں۔ جی سر، ہم سن رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، بسم اللہ کریں۔ جی، جی ہاں، میں نے الحمدللہ ہماری لائبریری میں بہت ساری کتابیں کلمی نسخے بھی پڑھے ہیں۔ جی ہیلو! جی، جی، بات کرتے جائیں بھائی، ہاں، سن رہے ہیں آپ جی، آپ جی، ہاں، منتظر نہ رہیں کہ میں جی جی کہوں، آپ اپنا بات کرتے جائیں، بسم اللہ کریں، یا اللہ۔ جی، جی، ہاں، وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے جدی پشتی آبا و اجداد وہ سارے دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں، ہیں۔ میں ایج میں بھی چھوٹا ہوں، میں نے دور تفسیر بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، دور حدیث بھی کر رہا ہوں اور میں الحمدللہ شیعہ بھی ہو چکا ہوں تقیّے کے اندر۔ ماشاء اللہ، خدا قبول فرمائے، خدا قبول فرمائے۔ جی، میری ایج تک جو ہے نا وہ 18 سال ہے۔ ماشاء اللہ، جی، میں نے شیعہ تفاسیر پڑھی، سنی تفاسیر پڑھی لیکن مجھے مجبور کر دیا مذہب شیعہ حق۔ ماشاء جی، میں نے ماشاء جب ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر میں نے ایک حدیث دیکھی، اللہ، جی، اس میں لکھا ہوا تھا فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات موتۃ جاہلیہ۔ ہوں، جی، جو مر جائے اپنے امام وقت کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جی، جب یہ میں نے حدیث اپنے بابا جان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ شیعوں کی باتوں پہ چل رہے ہو، ایسے کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جان مجھے اور بھی باتیں بتانی ہیں آپ جیسے قرآن کی آیت سورہ بلغ نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما علیک من ربک، میرے حبیب آپ پہنچا دے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہوا ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا۔ جی، اور جب میں نے سنی تفاسیر پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی ہے، ہوں، غزیر میں نازل ہوئی ہے مولا علی کی ولایت کے متعلق، اور ہوں، دوسری آیت نازل ہوئی آج مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، نعمتی آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، پھر میرے قرآن میں جو ہے نا نعمت تلاشی کی کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ پھر دیکھا اللہ نے جو قرآن میں کہا اللہ نے کہا میری توحید نعمت ہے اور رسالت نبوت یہ نعمت ہے۔ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو کیا وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن جو ہے جو دین مکمل ہو گیا۔ جی، تو میں نے یہ تفاسیر وغیرہ پڑھی بابا کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی شیعہ رافضی کے آپ نے لگ گئے ہو۔ ہوں، جی ہاں، وہ میرے بابا جان جو ہیں وہ کٹر جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں دیوبند سے ہیں وہ کٹر ناستی ہیں۔ اچھا، جی، سارے خاندان میں سے میں فقط ہی شیعہ ہوا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی، لیکن گھر والوں کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوا ہوں۔ صحیح، لیکن میں نے چھوٹی عمر میں مطالعہ کیا جب میرے بابا کہتے تھے کہ شیعہ مذہب یہ ہے، فلاں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد ہے۔
پھر میں نے عبداللہ بن سبا پہ تحقیق کرنا شروع کی تو عبداللہ بن سبا تو کوئی تھا ہی نہیں تاریخ میں، فقط تاریخ صحیح طبری نے لکھا یہ. تب میں نے کہا یار یہ کون ہے شیعہ، تو پھر میں قرآن ڈھونڈتا گیا تو مجھے سورہ البینہ کی آیت نمبر 7 اس میں لکھا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. ہم، جن لوگوں نے ایمان لائے اور کام کیے بہتر وہی خیر البریہ ہے. پھر میں نے کہا یہ تفاسیر میں دیکھوں یہ کون ہے. صحیح جب میں نے تفاسیر میں نے جیسے ہی کھولی تو مجھے پتا چلا کہ رسول نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے. ہم، اس سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں. صحیح جی میں نے جب یہ کہا تو میں نے جیسے ہی میں نے پڑھی تو میں نے آگے بھی چلتا گیا. میں نے کہا یہ مطالعہ کرتا جاؤں. پھر میں نے آپ کے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابیں پڑھی، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی اور دیگر محققین کی میں نے پڑھی. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد جو میرا شیعہ جی اس کے بعد میرا دوست شیعہ زین جعفری کے نام سے ہم، جی انہوں نے میری رہنمائی کی، علماء کرام سے ملوایا، لیکن میری خواہش تھی کہ آپ سے میں بات کروں. ماشاء اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے. خدا آپ جی کو عزت. میں کہتا ہوں میرا پیغام یہ ہے، میں چھوٹا ہوں لیکن میں کہتا ہوں دنیا والوں جتنے بھی مجھے اہل سنت بھائی یا بہنیں سن رہی ہے ہاں جی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ حق کی تلاش میں کتب کا مطالعہ کریں، ملوں کے پیچھے نہ لگیں. ہم، ہاں صحیح لیکن میں اپنے بابا کی بھی اطاعت نہیں کرتا کیونکہ وہ شیعوں سے بالکل نفرت کرتے ہیں. اچھا. لیکن میں نے جی ہاں میرا دو بھائی ہیں وہ تو الحمدللہ وہ بھی آپ عالم کو دین ہیں. سب سے پہلے جو آپ کو جو اس چیز نے تحقیق کی طرف آپ کی ترغیب دلائی وہ کیا چیز تھی سب سے پہلے؟ وہ دراصل حق کے زہرا تھا اچھا صلوات اچھا. اللہ وسلام اللہ علیہ. کیسے جی کیسے مثلا پھر کس طرح؟ میں نے دیکھا کہ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہو. ہم، جب میں جب دورے ترمذی کر رہا تھا تو میں نے دورے بخاری کر رہا تھا تو اس میں بھی حدیث ملی. ہم، تو میں نے اپنے ہمارے استاد ہیں استاد محترم ہیں مولانا صاحب، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مشہور نام ہے. ہم، تو جی میں نے اس کے کہا کہ جی مفتی صاحب یہ حدیث کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے یہ دربار میں پیش کی. ہم، میں نے کہا کون سی دربار میں؟ تو اس نے کہا کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی دربار میں. میں نے کہا کیوں آئی تھی؟ تو اس نے کہنے لگا وہ بس اس مسئلہ ہے تم اس کے پیچھے نہ پڑو. صحیح. میں نے کہا کیوں نہ پیچھے پڑوں؟ کوئی وجہ تو ہے نا، نبی کی بیٹی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا تو میں نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اور کیا نام میں اپنے کسی شیعہ دوست سے ملا تو اس نے مجھے ایک کتاب دی، اس کا نام تھا خطبہ لمہ. ہم. جب وہ خطبہ لمہ پڑھنا شروع خطبہ کیا تو علماء مجھے اردو پتا زبان میں چلا. تھا؟ اردو زبان میں؟ نہیں عربی زبان. اچھا. عربی. اوکے. جی جی میں نے الحمدللہ وہی تو میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ میں نے ابھی فارسی اور عربی سیکھ رہا ہوں. صحیح. جی وہی تو میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حق کی تلاش کے لیے آپ کتب کا مطالعہ کریں. میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ ابھی مجھے ٹائم ملا ہے. اور دوسری بات میں قرآن کی آیت ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. جی. جب میں نے یہ کہی تو دیکھا تو ہمارے علماء کہنے لگے اس سے مراد دوران وقت حاکم ہے. ہم، تو جی میں نے کہنے لگا دوران حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں نے المستدرک علی الصحیحین میں ایک حدیث دیکھی ہم، جس میں رسول کریم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جی. جس نے میری مخالفت کی تو اس نے اللہ کی مخالفت اللہ کی مخالفت کی اس کی. جی ہاں پھر اس کے بعد میں نے دوسری حدیث یہی موجود تھا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے علی کی مخالفت کی اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت ہم، کی. میں نے کہا اولو الامر تو یہ ہیں، دوسرے اولو الامر کہاں سے آئے؟ اس کے بعد میں نے تحقیق کرنا اچھا. شروع آپ کی جب پڑھ رہے الحمدللہ. تھے ایک بات بتائیے، وہاں پر آپ کے ساتھی دوست ان سے کبھی بات ہوئی؟ ان کے جی دل میں یہ باتیں تھیں آپ کے جو جیسے دوسرے لوگ ہیں نوجوان ہیں مدارس میں پڑھتے تھے وہ آپ جی کے نہیں خیال بھی؟ میں کیا؟ اپنا یہ تقیہ کے دوران میں نے تقیہ پڑھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں، ہم، ہم. جیسے تو قاضی وہ نور اللہ دوسروں شوستری کے جو ذہن میں بھی ہوگا نا اس طرح، سب ایک دوسرے سے تقیہ کرتے ہوں گے.
تو شک تو سب کے دل میں ہوگا. سب کے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں ہے، کیونکہ میرا جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا میرا ابو وہ مفتی ہے مدرسے کا. ہوں. وہ ایسے سمجھے وہ کہ وہاں کا ہیڈ ہے ہمارے مدرسے کا. میں مدرسے کا نام نہیں بتاؤں گا نا الہ کے. تو آپ ابھی یہ تک میری مدرسے میں مجبوری ہیں؟ ہے. جی میں الحمدللہ میرا گھر ہے وہاں پہ. صحیح. ابھی جہاں سے میں بات کر رہا ہوں وہ شیعہ گھر ہے، میرا دوست کا گھر. ماشاء اللہ ماشاء وہاں سے وہی تو کہہ رہا ہوں نا سنا یاری صاحب، میں کہتا ہوں وہ اس کے گھر میں ہوں. میں سے گھر بات کر دوں میں شاید زندہ بھی نہ بچوں. اوکے اوکے. خدا آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. خدا آپ کو سلامتی دے. بہت استفادہ کیا. خدا آپ کو عزت دے. مزید کال کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تھینک یو سر. اوکے.